أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإیلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم ان کا مانوس کر دینا، رحلت الشتاء سردی کے سفر سے، والصیف اور گرمی کے سفر سے، فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی وہ رب، اطعمہم جس نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف خوف سے۔ اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں قریش کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے 28 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 29واں نمبر ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سرزمین مکہ مکرمہ میدانی علاقہ نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور جو زمین ہے وہ ہموار نہیں ہے، زیادہ تر زمین بھی پتھریلی ہے، وہاں کھیت کاش نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ صنعتی دور بھی نہیں تھا، اس لیے وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش و خوراک تجارت تھا۔ اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق وہ لوگ تجارت کرتے تھے، اس کے لیے وہ عموماً سال میں 2 سفر کرتے، ایک یمن اور ایک شام کا۔ سردیوں میں یمن جاتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام جاتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ مکہ مکرمہ سے شام 2 ماہ میں پہنچتے تھے، وہاں چند دن رہتے، اپنا سامان بیچتے، وہاں سے چیزیں خریدتے اور پھر واپس آتے۔ قریش مکہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کیا تو یہی بات کہی کہ ہم تو سواریوں کو چلاتے ہوئے 2 ماہ میں مشکل سے پہنچتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رات میں یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا۔ آسمانوں والا سفر تو ویسے ہی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ شام کا سفر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ 2 مہینوں کا سفر منٹوں میں ہو گیا۔ یہ لوگ جب سفر پر جاتے تھے تو لوگ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہیں، کیونکہ کعبۃ اللہ کا احترام صرف عرب والے ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی کرتے تھے۔ لوگ ان کی بڑی خدمت کرتے، روٹی مفت، چارپائی مفت، بستر مفت، مکہ مکرمہ کی چیزیں برکت والی سمجھ کر مہنگی خریدتے اور اپنی چیزیں سستی دیتے کہ یہ خدام کعبہ ہیں۔ عام قافلے والوں کو حتی الوسیع ڈاکو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن ان کا جب پتہ چلتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو ان کو نہیں چھیڑتے تھے۔ کوئی باطن قسم کا ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن ان لوگوں کو سفر میں اطمینان قلب ہوتا۔ اسی طرح جب یہ لوگ یمن جاتے تو راستے میں لوگ ان کی بڑی قدر کرتے، کھانے مفت، دودھ، مکھن، گھی جو ان کے وسعت میں ہوتا پیش کرتے، ان سے چیزیں مہنگی خریدتے اور ان کے آگے سستی بیچتے، بلکہ بعض لوگ ان کو چیزیں مفت دے دیتے تھے کہ تم لوگ کعبۃ اللہ کے خادم ہو، اس لیے ہم نے تم سے پیسے نہیں لینے۔ گویا ان کو کعبۃ اللہ کی برکت سے جسمانی طور پر بھی امن ہوتا اور مالی طور پر بھی۔ تو ان لوگوں کا فریضہ تھا کہ اس گھر والے کی صحیح معنی میں عبادت کرتے کہ اس کے گھر کی برکت سے ہماری اتنی عزت ہو رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہونا چاہیے کہ پروردگار نے مجھ پر انعام کیا ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جائز کاروبار دیا ہے۔ رب تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رب تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکے۔ لیکن عموماً اس طرح ہوتا تھا کہ مال آ جانے کے بعد لوگ سرکش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ غریب ہوتے تھے تو نماز کے لیے پہلی صف میں آ کر بیٹھتے تھے، درس سنتے تھے، ملک سے باہر گئے، دولت آ گئی، نہ نماز رہی نہ روزہ، کبھی جمعے میں نظر آ جاتے ہیں۔ بھائی ایسی دولت کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے انسان نماز سے رہ جائے، دین سے دور ہو جائے۔ ایسی دولت تو لعنت ہے اور کچھ نہیں۔ ایسی ہی دولت اور اس کے طلبگاروں کے بارے میں آتا ہے الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ مال فی نفسی برا نہیں، اگر جائز طریقے سے کمایا جائے اور آخرت سے غفلت کا باعث نہ بنے۔ اگر مال فی نفسی ہی برا ہوتا تو اس پر عبادات موقوف نہ ہوتی۔ حج رکن اسلام ہے اور وہ مال پر موقوف ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر حج نہیں۔ قربانی واجب ہے مگر اس پر جس کے پاس مال ہو۔ عشر عبادت ہے لیکن اگر مال نہیں تو عشر کہاں سے دے گا؟ لہذا دونوں کے درمیان فرق سمجھ لو۔ اگر مال جائز طریقے سے ہو اور آخرت سے غافل کرنے والا نہ ہو تو یہ جتنا بھی زیادہ ہو کوئی حرج نہیں، اور ایسا مال کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز نہ کی گئی ہو اور وہ آخرت سے غافل کر دے، نماز روزے کی پرواہ نہ رہے، یہ مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ قریش مکہ کو کعبۃ اللہ کی وجہ سے امن حاصل تھا، عزت حاصل تھی، رزق ملتا تھا، ان کو اس کی قدر دانی کرنی چاہیے تھی، لیکن ان ظالموں نے بجائے رب تعالیٰ کی عبادت کے 307 بت پوجا کے رکھ دیے اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، ایلاف کا معنی ہے مانوس کرنا، محبت ڈالنا، معنی ہوگا اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ لغت نے اس کے متعلق بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ قریش کا معنی ہے جمع کرنا۔ یہ لوگ چونکہ تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس زرعی زمین نہیں ہے، باغات نہیں ہے، اہل و عیال کا خرچہ جمع کرنا ہے، تو تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ قاموس اللغات لغت کی مشہور و مستند کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نضر بن کنانہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، وہ بڑے بہادر تھے، ان کو بہادری کی وجہ سے قریش کا لقب ملا تھا۔ قریش اصل میں سمندر میں سب سے بڑی مچھلی کا نام ہے جس پر آج تک کوئی قابو نہیں پا سکا، ساری مچھلیاں اس کے منہ میں آ جاتی ہیں، جیسے خشکی کے جانوروں میں سب سے زیادہ بہادر شیر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سمندری مخلوق میں قریش مچھلی سب سے زیادہ بہادر سمجھی جاتی ہے۔ چونکہ نضر بن کنانہ بڑا بہادر آدمی تھا اس لیے اس کو قریش کا لقب دیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور صحیح العقیدہ لوگ تھے۔ قریش کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو خزاعہ، اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی بن قمح۔ اس ظالم نے کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ رکھ دیا اور اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ رکھ دیا کہ ان بزرگوں نے کعبۃ اللہ بنایا تھا۔
یہ بڑا فراڈی آدمی تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر بن لجی یا لوحی نے ایک کنڈی جو ہے وہ کنڈی والی لاٹھی رکھی ہوئی تھی اور کمر کے پیچھے تیلا رکھا ہوا تھا. لوگ طواف کرتے یہ دیکھتا جس کا کمبل چادر اچھی ہوتی کنڈی کے ذریعے اس کے کندھے سے اتار لیتا. اگر کسی کو علم ہو جاتا تو کہتا غلطی سے لگ گئی. لوگ کم ہوتے طواف کرنے والے خال خال ہوتے تھے. اب مخلوق بہت زیادہ ہو گئی. حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے کہ میں نے پہلا حج بحری جہاز کے ذریعے صرف 1610 روپے میں کیا تھا. آج اگر کسی کے سامنے یہ بات کرے تو وہ مذاق سمجھتا. پھر اس 1610 روپے سے کرایہ خرچہ، کتابیں خریدی، مصلے، رومال، تسبیح اور تبرکات بھی تھے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے طواف کیا تو کوئی شاذ و نادر ہی طواف ہوگا جس میں میں نے حجر اسود کو بوسہ نہ دیا ہو. اور اب مخلوق بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پیسے بھی لوگوں کے پاس عام ہو گئے ہیں. اب کچھ لوگ تو حج فرض سمجھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں. اب حجر اسود کا بوسہ لینا آسان کام نہیں. تو عمر جو تھا اس نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے رکھ دیے. بعد میں آنے والی نسلوں نے اس میں اضافہ کیا. حابیل رحمہ اللہ کا مجسمہ بھی لگا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی لٹکا دیا. عیساف اور نائلہ کا مجسمہ بھی لٹکا دیا. عیساف مرد کا نام ہے اور نائلہ عورت تھی. ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے. ان کو اور کوئی جگہ نہ ملی خواہش کی تکمیل کے لیے. شام کے بعد کچھ اندھیرا ہوا تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر برائی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسح کر دیا، پتھر بنا دیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی توہین کی ہے. لوگوں نے عبرت کے لیے ان کے مجسمے وہاں رکھ دیے کہ رب تعالیٰ کے گھر کی توہین کرنے والے پتھر بن چکے ہیں. مرد کی شکل بعینی ہی مرد کی تھی اور عورت کی شکل بعینی ہی عورت کی تھی. لوگوں نے ان کی پوجا بھی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے لیلاف قریش، اس لیے کہ مانوس رکھا قریش کو. ایلافہم، ان کا مانوس کر دینا. رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کے سفر سے اور گرمی کے سفر سے. سردی کے سفر میں یمن کا سفر کرتے ہیں اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے ہیں اور ان دو سفروں میں سال بھر کی روزی کما لیتے ہیں. ان کے گھر اناج، کپڑا وغیرہ جو ہے وہ ان کے گھر ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہوتے. فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، پس ان کو چاہیے کہ عبادت کرے. رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی جس کی برکت اور وسیلے سے ان کو سب کچھ ملتا ہے. بتوں کی عبادت نہ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کی عبادت کرے. پنڈت دیانند سرسوتی آریہ سماج کے ایک منہ پھٹ لیڈر گزرا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش. اس کا 14واں باب قرآن پاک پر اعتراضات کے لیے وقف ہے. یعنی اس باب میں اس نے بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن پاک پر اعتراض کیے ہیں اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے. پہلے قرآن پاک کا ترجمہ نقل کرتا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے. پھر اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ محقق کہتا ہے اور عجیب عجیب حماقتوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور اونٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے. اس نے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہو. کعبۃ اللہ بھی تو پتھروں کا ڈھیر ہے. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جو لوگ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ان کے لیے عین کعبۃ اللہ
کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے. اگر کعبۃ اللہ سے ادھر ادھر چہرہ پھر گیا تو نماز قطعا نہیں ہوگی. اور جہاں کعبۃ اللہ نظر نہ آئے تو وہاں سمت کعبہ جہت کعبہ ہی کافی ہے. عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ تقریباً 2 ڈگری کعبۃ اللہ سے ہٹی ہوئی ہے، مگر اس سے نماز پر کوئی جو ہے وہ زد نہیں پڑتی. 5 ڈگری تک بھی ہٹی ہو پھر بھی نماز پر کوئی ضد نہیں پڑتی. وہم نہ کرنا. تو پنڈت دیانند سرسوتی کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قبلہ نما میں دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ ہمارا مسجود لہو نہیں ہے، مسجود الیہ ہے. ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے. سجدہ تو رب کو کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے مختصر دور خلافت میں کعبہ کو شہید کر کے گہرائی تک لے گئے تھے. نماز اس وقت بھی ہوتی تھی حالانکہ سامنے کوئی عمارت نہیں تھی. کئی مہینے مسلسل بغیر کعبۃ اللہ کی عمارت کے نمازیں ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس چاہیے کہ یہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا، خوراک دی بھوک میں، کہ وہاں تو کوئی پیداوار نہیں تھی. کعبۃ اللہ کی برکت سے تجارت کے ذریعے ان کو خوراک نصیب فرمائی. وآمنہم من خوف، اور جس رب نے ان کو امن دیا خوف سے. حرم سے باہر لوگ اطمینان سے سو نہیں سکتے تھے. چوری ڈکیتی قتل و غارت تھی، لیکن حرم کے علاقے میں چور ڈاکو کو بھی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے. آج بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ وہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو سمجھدار لوگ اسے کہتے ہیں حرم الحاج، حاجی مت لڑو، یہ حرم ہے. حرم کے رقبے میں شکار بھی جائز نہیں. چڑیا تک کوئی نہ کوئی نہیں مار سکتا، نہ پکڑ سکتے، درخت بھی نہیں کاٹ سکتا. اتنی پابندی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت سے تمہارا مال محفوظ، جان محفوظ، اور اس کی برکت سے تمہیں روزی میسر ہے. اس کے رب کی عبادت کرو. لیکن ظالموں، تم نے حبل کی عبادت شروع کر دی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی، عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت شروع کر دی، اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. ہوش کے ناخن لو.